صلوات پر بابا دے بلند الحمدللہ الحمدللہ. میں نہیں 15 منٹ پڑھنا میرے بھائی، تھی آئے پھر دو میں نہیں پڑھنا مجھے جاؤ. اس لیے گل ہوں ہر سال کے بعد میرے پاس آ کے کہنا پریشان کی ہے. 15 منٹ پڑھنا ہر بار کی نظر اتنے نکلتا تیرا. میرے لوگ پڑھے نہ پڑھے میں میرے نہیں کوئی ڈاکٹر تین خیال ہی ہر سال آیا یار. ایڈا نا انصاف میں مانی دنیا تو نہیں ویکنا کہ جس سال بھی میں کھلونا میرے پیچھے 15 منٹ آ جاندے. سنتے صبح دے سارے بندے پڑھتے ہیں، کسی نے نہیں آخیا کہ انہیں پڑھنا کہ ساری یار گھر میں 1 گھنٹہ پڑھنا جہاں لے کر پیچھے پہ جہاں کہتا نہ بھیج میرے چل جائے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. صلوات پڑھیے گا. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربی زدنی علما. صلوات پڑھیے گا. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا. بانیہ نے مجالس نے جو موضوع دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے. میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ میں آؤ تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کے آنے کو تار کر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی آنے کو تار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے
اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ گھٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. آؤ ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن پڑھتے ہیں. اگر قرآن میں اللہ کہے نا 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے. اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر اللہ کہے نا 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے. اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے. لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کئی مائی دلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، میری سزا وہ ہے جو سر عام چور کی ہوتی ہے. پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے نا 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے. اگر اللہ کے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے. لو پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو. اب جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب سن قرآن اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ. اللہ ایک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ میرے رسول پہ. رسول 2، رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. کو سمجھ آ رہی ہے کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ بولو کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ 3. فآمنوا باللہ، اللہ کو مانو، ورسولہ، اس کے رسول کو مانو. رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی صفت بیان کرا. تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور کو جس پہ ہم نے نازل کیا ہے. ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. تو سمجھائی؟ پیدا نہیں کیا. کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ 3. اللہ کو مانو، پھر رسول کو مانو، رسول کے بعد اس نور کو مانو جس کو اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہے. جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ہی مان لے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، لا الہ الا اللہ. آگے ہے ورسولہ، مان لو میرے رسول پہ. جب رسول پہ ہی مان لے گا پھر کیا پڑھے گا؟ محمد الرسول اللہ. سنا دنیا والو، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. اب کھا گیا نا جملہ. ایت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا. ایت یہاں رک جاتی، شیعہ یہاں رک جاتے. جب ایت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، ایت نہ رکی تو ایمان نہ رکا، ایت نہ رکی تو شیعہ نہ رکے. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو. تم جس کو بالکل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو مانا پڑا لا الہ الا اللہ. آگے ابا رسول ہی مان لو میرے رسول پہ. رسول کو مانا پڑا محمد الرسول اللہ. ایت رک جاتی، کلمہ رک جاتا. اللہ کہتا نہیں محمد کے آگے بھی چل. والنور الذی انزلنا، اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. رکھ اس کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ نور ہے کون؟ وہ نور ہے کون؟ اچھا نہیں سمجھے؟ گاؤں کا ماحول ہے، آسان کر دیتا ہوں. جس بندے کو کبھی کلمے کی سمجھ نہیں آئی آسان کر کے بتا دیتا ہوں. قرآن میں 3 بیماریاں ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ کتنی بیماریاں؟ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان 3 بیماریوں پہ لعنت کرے. بولو بھائی کتنی بیماری ہے؟ 3. ان کے نام آتے ہیں. پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری ہے کفر کی، تیسری ہے نفاق کی، منافقت کی. اور بولو کتنی بیماری ہیں؟ 3. ایمان کتنی چیزوں پر؟ 3.
کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ تینوں کو. اور بیماریاں کتنی ہیں؟ 3. پہلی ہے شرک، دوسری ہے کفر، تیسرا نفاق منافقت، چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا. تو آپ پہلے دیکھتے ہیں شرک کا علاج کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کفر کا علاج کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کرتا، کلمے کی سمجھ آ جائے گی ہر بندے کو. پہلی بیماری ہے شرک کی، پوچھو شرک کا علاج کیا ہے. دوسری ہے کفر کی، پوچھو کفر کا علاج کیا ہے. تیسری ہے نفاق کی، منافقت کی، پوچھو منافقت کا علاج کیا ہے. قرآن کہتا ہے جس بندے میں یہ تینوں بیماری ہو نا، قرآن کہتا ہے جس میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. پتا چلا شرک علاج ہے لا الہ الا اللہ، شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. ہاں قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم. پتا چل گیا محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا، لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. اوے بیماریاں 2 ہوتی تو ٹیکے بھی 2 ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ. سر پہ قرار رکھ کے جواب دو، اس منافق کا علاج کیا ہے؟ یہ سمجھ آ رہی نا؟ اور پوچھو نا اس منافق کا، اب پوچھو نا اس منافق کا علاج کیا ہے؟ منافق کا علاج قرآن کہتا ہے یہ جو تیسری بیماری ہے نا، تیسری یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. منافق کافر سے بھی بدتر ہے، منافق مشرک سے بھی بدتر ہے. کافر سے بندہ بچ جاتا ہے، پتا ہوتا ہے ہمارا دشمن ہے، کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتا ہوتا ہے ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے، ان کو سمجھ، بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. منافق پتہ کیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ کبھی طوطا دیکھا؟ طوطا، باغ والا طوطا دیکھا نا؟ یہ طوطا منافق ہے. پتہ کیوں منافق ہے طوطا؟ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو چپکے چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. ہوں طوطا بھی سبد ہے تو باغ بھی سبد. جب سبد میں بیٹھا ہو پھر نظر نہیں آتا، چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے. اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے. پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز آئی، اس منافق طوطے کے کان میں آئی تو اس کو پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیوں اب باغ کا مالک آ گیا. پٹاس کی یا بندوق کی آواز سن کر جب طوطا چو چو کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو بھی پتہ چل گیا اب میرے باغ کے رنگ کے کپڑے پہن کر کوئی باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا، وردی پہن کر باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا. بات تو شیعہ سنی دوستو، فرق صرف اتنا ہے، اس منافق طوطے کا پتہ تو چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اگر تم نے اپنے اندر دیکھنا ہو کہیں اس مجلس کے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا. اب کھا گیا نا جملہ، کوئی سمجھ آ رہی نا؟ اس مجلس کے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو، جس کی وردی مومنوں جاتی ہو اندر سے دشمن علی ہو. تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. لیکن تمہاری صحافتہ کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی لکھنے والا ہے عیسیٰ ترمذی، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نحن کنا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب. فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، علی کا نام لیتے تھے. اگر بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا کہتے پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے، اگر علی کا نام سن کے جل جاتا تو پتہ ہوتا بندہ منافق ہے.
کوئی سمجھائی بھائی؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ منافق کا پتہ علی سے لگتا ہے. کوئی سمجھائیے. وہ چاہے کوئی اپنا بندہ چاہے کوئی باہر کا بندہ، جس کو علی کا نام لینے سے ماتھے پہ سلوٹ پڑ جائے، تیوڑیے پڑ جائیں، وہ سمجھ لو کہ بندہ منافق ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یا علی مدد. مجھے ایک بندہ کہتا ہے یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ السلام علیکم کہو. یہ ملنگوں نے عجیب طریقہ بنایا ہے. پہلے یا علی مدد کہتے ہیں، پھر بعد میں سلام لیتے ہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کہ ملانگ سے جب اس نے بات کی نا، ملانگ نے بڑا مجھے کہتا ہے کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا جواب دے دیتے ہیں. ہمارے ملانگ کو بے وقوف نہیں کہ ہر بندے کو ویسے ہی سلام کر دیں. ہم یا علی مدد کہہ کے چیک کرتے ہیں بندہ سلام کے قابل ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ یا علی مدد کہہ کے بندے کو چیک کر لیتے ہیں بندہ سلام کے قابل ہے، پھر اس کو سلام کرتے ہیں. اگر یا علی مدد کے اس کو غصہ لگ جائے، پھر اس پہ سلام کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی جس کو علی سے غصہ لگے. سمجھا رہی نا؟ ہاں، کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو. اللہ کو، تین کو، اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو. رسول کے بعد اللہ فرماتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا. ہم شیعوں نے اللہ کو مانا پڑا لا الہ الا اللہ، اس کے رسول کو مانا پڑا محمد الرسول اللہ. ایت رک جاتی، ہم رک جاتے. اللہ فرماتا نہیں، آگے اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. اب پوچھ ہمیں نور ہے کون؟ جب تم پوچھو گے نا نور ہے کون، پھر ڈنڈی مارے گا. کبھی میں بھی ڈنڈی مارتا تھا، آج نہیں تو نہ صحیح. پوچھو نا یہ نور کون ہے، کہے گا یہ نور علی نہیں. اچھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قرآن کو نور مان لیں، لیکن ایمان تو قرآن کے مطابق پورا کرو. تو سمجھیں؟ آپ قرآن کو نور مانے، میں تو کہتا خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے. سمجھائی نا؟ اگر یہ قرآن ہے نا نور، پھر آج کی ترتیب یوں بنے گی فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے اب رسول ہی، ایمان لو میرے رسول پہ سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ. ایت رک جاتی، ہم رک جاتے. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تم کہتے ہو یہ نور قرآن ہے، تو پھر اس کی ترتیب یوں بنے گی، آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. لیکن یہ نور قرآن نہیں. شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو آپ، چونکہ پرانے شیعہ ہیں میں سوال کرنے لگا ہوں. یہ قرآن نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب نازل ہوا تھا؟ شاباش، 40 سال. بولو کتنی؟ اگر اللہ قرآن میں کہنا اس نور کو مانو جو محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو جو اب سے محمد ہے، تب سے وہ نور ہے، تو پھر نور قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. سمجھ آ رہی نا؟ لو آؤ قرآن سے آیت پڑھ دے. تو پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی تابعداری کی. اس نور کو مانا، کس نور کو؟ انزل معہ ہے، جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی ساتھ نازل کیا. میں نے ہاتھ نہیں لانا بھائی، صلوات پڑھو بابا بلند. جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے، ساتھ نازل کیا ہے. ہاں قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. کیا مقصد؟ کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں، اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں، اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں، اگر محمد نماز میں، اگر محمد نماز میں پھر وہ نور بھی نماز میں. پتا کرو وہ کس کا نور ہے. میں جلدی کر رہا ہوں، میری طرف دیکھنا کس کا نور ہے. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. پتا کرو وہ کس کا نور ہے. اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ کس چیز کو خلق کیا؟ رسول نے فرمایا جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب کہنا سب سے پہلے خلق کیا
جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق تو کیا لیکن کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اللہ نے اپنے نور میں سے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ جب کہا پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا، پیشانی آدم میں رکھا۔ بڑا جملہ میں نے کہا تیرے سر سے گیا ہے گزر، میری طرف دیکھنا ہے۔ کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا۔ پھر اب پتا چلا کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، ان کو سمجھ آئی نا؟ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں ہاں پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا۔ رسول فرماتے ہیں جابر سن، پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب۔ ایک نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں، دوسرا حصہ میرے چچا ابو طالب کے سلم میں۔ فرماتے رسول جابر سنا، جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے میں محمد کو محمد الرسول اللہ بنایا۔ جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے میرے بھائی علی کو علی ولی اللہ بنایا۔ اس لیے جابر میں نے کل کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی، میں اور علی دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ بات میری آخری ہے لیکن اس بندے کو دعوت فکر دے کے 1400 سال کا مسئلہ ایک سیکنڈ میں حل کر دیتا ہوں۔ بات اس سے ہے کہ جو شیعہ بھی کہلواتا ہے اور رات کو چارپائی پہ سو کر ابھی تک سوچ رہا ہے علی کا نام نماز میں آئے، کون سمجھے؟ علی کا نام نماز میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں نے نہیں بنائی، حدیث نبی پاک نے بیان فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اگر آدھا آدھا نور ہو تو ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے، ہو اکٹھا بنتا ہے ایک نور، ہوتا کہ اس کا اللہ کا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر پھر کہ تم علیحدہ علیحدہ ہو، دو حصوں میں ہو تو ایک نور کا نام محمد ہے، آدھے کا نام علی ہے، ہو اکٹھا تو بنتا ایک نور، ہوتا کہ اس کا اللہ کا۔ اس بندے کو دعوت فکر دے کے مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، مثال تیرے سامنے رکھ کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، آدھا نور محمد ہے، آدھا نور علی ہے، آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام علی، ایک کا نام محمد، اکٹھا ہو تو بنتا ایک نور، ہوتا کہ اس کا اللہ کا۔ اب میں تیرے سامنے مثال دے کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ ایک گلاس ہے جو پانی سے بھرا ہے، گلاس پانی سے بھرا ہے پوری دنیا میں کئی مائیکل مولوی جو بڑے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، اب کھا کے گلاس سمجھ نہیں سکے۔ ہے کوئی مولوی جو کہے، ہے کوئی جو کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، آدھا پانی پیے تو حرام ہے؟ اگر وہ حرام کرے گا تو سارا گلاس، حلال کرے گا تو سارا گلاس، تو تجھے شرم نہیں آتی؟ پانی کے گلاس کا مسئلہ تو تجھے حل نہیں ہوتا، آدھا حلال ہے یا آدھا حرام ہے، تو تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آدھے نور کا ذکر نماز میں آئے تو کہتا ہو جاتی ہے، تو آدھے کا ہے تو پھر جاتی کیسے؟ کو سمجھائیے بھائی، ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ۔ آپ صاحب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے وہ رسول ہی مان لو میرے رسول پہ، ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، تو ہم نے آگے پڑھا علیون، بولو حضرت علیون، پھر بولو علیون۔ ہم تاریخ ثابت کرے کیا خدا نخواستہ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام ہو لکھا ہوں نا، ٹریکٹر پہ کہتے ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے، کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں۔ آگے کیسے جملہ ہے؟ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، جہاں جہاں علی ہوگا وہ سب کچھ شیعوں کا ہوگا۔ کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ۔
پھر کہتا ہوں کار پہ لی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ لی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ لی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ لی تو مکان شیعوں کا۔ پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا۔ پھر تو اس کو جنت مانیں گے نہیں کہ یہاں تو علی کا نام لکھا ہے، تو یا شیعوں کی امام برگ ہے، یا شیعوں کا گھر ہے، یا شیعوں کی مسجد ہے، یہ تو جنت ہے ہی نہیں، ہماری جنت تو لاہور کے آگے ہے۔ آخری بات ہے میری طرف دیکھنا، کتاب کا نام ہے مقتل خاردمی۔ یار میں نہیں چھڑنا، چل سمجھ آئیے، مقتل خاردمی ہے کتاب کا نام۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے قدر ہوئے نا کہ مسئلہ کنے کروڑ کا۔ کتاب کا نام ہے مقتل خاردمی، یہ اہل سنت کی لکھی کتاب ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوچھا، یہ ڈاکرا والی بھی آہلا نہیں آ کے بندے پڑھنے والے نے، سمجھ آ رہی ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے نا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ معراج کی ہے؟ فرمایا ہاں کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نبی نے فرمایا کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جو جنت کے جتنے بھی گیٹ ہیں نا، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا اول لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون علیون۔ افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اگر علی ولی اللہ کے گھرانے کی پہچان کر لیتے تو ہو سکتا ہے واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ عزادارو لکھا ہے جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 24,000 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا اس جب بی بی آئی نا، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی، بی بی نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آلودہ زخمی کرتا قبر رسول پہ رکھا۔ آدھا لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی۔ بی بی قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او نانا، اے میرے نانا، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی۔ نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔